کے خنجر دہائی دیتا ہے، گلے کو کاٹ کے خنجر دہائی دیتا ہے، یہ معجزہ تو سبھی کو دکھائی دیتا ہے، سنے بولو کے سنا پر تلاوت سرور، جنہیں زمانے میں اونچا سنائی دیتا ہے، جنہیں زمانے میں اونچا سنائی دیتا ہے۔ کے بعد کیا باقی رہا، یہ نہ پوچھو، کربلا کے بعد کیا باقی رہا، اور کیا یہ کم ہے، ہر جگہ ذکر خدا باقی رہا، شام کا دربار تخت و تاج سب کچھ مٹ گیا، شام کا دربار تخت و تاج سب کچھ مٹ گیا، تازیہ مشک و علم فرش عزا باقی رہا، تازیہ مشک و علم فرش عزا باقی رہا، خون اصغر آج بھی یہ پوچھتا ہے ظلم سے، خون اصغر آج بھی یہ پوچھتا ہے ظلم سے، میں تو باقی ہوں مگر کیا حرملا باقی رہا، میں تو باقی ہوں مگر کیا حرملا باقی رہا۔ کماں بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کماں بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب، تو تیروں شمشیروں سنا ہو کے ستم کے لشکر، تیروں شمشیروں سنا ہو کے ستم کے لشکر، تھک گئی سب کی دوا بول رہی ہے زینب، تھک گئی سب کی دوا بول رہی ہے زینب، تو مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ، کیسے جھومے نہ عذاب بول رہی ہے زینب، کیسے جھومے نہ عذاب بول رہی ہے زینب، تو چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظ، چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ لفظ، اپنے بابا کی تباہ بول رہی ہے زینب، اپنے بابا کی تباہ بول رہی ہے زینب، تو ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت، ہو گئی جیت 72 شہداء کی ثابت، لے کے غازی کا نشاں بول رہی ہے زینب، لے کے غازی کا نشاں بول رہی ہے زینب، کہ اے عزیز اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، اے عزیز اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، اے عزیز اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق،
والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بن قاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الفضائل الشافعين والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين والمقام. فقد قال تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بصلوات الحمدللہ مسلسل حضرات سورہ انفال کی یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو، جب بھی تمہارا پروردگار تمہیں دعوت دے بلائے اور جب بھی تمہارا رسول تمہیں بلائے استجیب، دیکھو تم جواب دو، لبیک کہو. اور وہ کیوں بلائے گا، کیوں دعوت دے گا؟ اس کی دعوت میں، اس کے بلاوے میں اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر تو یہ حیات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم نے لبیک کہہ دیا تو پھر تم کو حیات طیبہ مل جائے گی. وہ حیات طیبہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کے ذریعے سے، اس حیات طیبہ کے ذریعے سے انشاءاللہ پروردگار کا دیدار ہوگا، رسالت مآب سے ملاقات، مولا کائنات سے ملاقات، اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات. لیکن شرط یہ ہے کہ جب بھی وہ دعوت دے، چونکہ دعوت دینے کا کوئی ایک وقت معین نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف جب تک آیت نازل ہوتی رہی اسی وقت تک دعوت بدو عربوں کو دی گئی. یہ جاہل عرب، یہ بدو عرب، یہ مکے والے، یہ مدینے والے، یہ اطراف میں رسول اللہ کے رہنے والے، جب تک آیتیں نازل ہوتی رہی ظاہری طور پر تو یہی لگ رہا تھا کہ یقیناً یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور اس آیت کے ذریعے سے ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے. لیکن روایتوں کے سہارے سے یہ پتہ چلا، آیات نے بھی اور روایات نے دونوں نے سہارا دیا، چونکہ قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا گیا ہے، اور حدیث کو کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیشہ تازی رہے، جس میں کہیں سے بھی پرانا پن نہ آنے پائے، ہمیشہ تازگی پائی جائے. اسی وجہ سے حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے کہ حدیث میں ہمیشہ تازگی پائی جاتی ہے. جب بھی سوچیں، جب بھی فکر کریں، ہر انسان کے بارے میں وہ دعوت دے رہی ہے، وہ بلا رہا ہے. یہ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید احسن الحدیث ہے، یعنی ہمیشہ ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح، صاف و شفاف پانی کی طرح ہے. یہ اپنا راستہ بناتا ہوا آگے نکلتا جائے گا، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، نہ کوئی کافر روک پائے گا، نہ کوئی مشرک روک پائے گا، نہ کوئی ملحد روک پائے گا، نہ کوئی زندیق روک پائے گا، نہ کوئی موسی روک پائے گا، نہ کوئی مہلک روک پائے گا، نہ کوئی ستانے والا روک پائے گا، نہ گھمنڈ کرنے والا روک پائے گا، نہ غرور کرنے والا روک پائے گا، نہ اپنے زمانے کا فرعون روکے گا، نہ اپنے زمانے کا شداد روکے گا. ظاہری طور پر کوشش تو کریں گے لیکن فرعون کے بس میں نہیں ہے، شداد کے بس میں نہیں ہے، حامان کے بس میں نہیں ہے، نمرود کے بس میں نہیں ہے، قارون کے بس میں نہیں ہے، صدام کے بس میں نہیں. صلوات بھیجیں. یہ شریعت، یہ دین، یہ قرآن مجید کہ اپنا راستہ بناتا ہوا نکلتا جائے گا. اس میں کوئی بھی روڑا نہیں ڈال سکتا ہے، کوئی بھی اٹکل نہیں ڈال سکتا ہے، کوئی بھی کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی حاجب نہیں ہے، کوئی بردہ نہیں ہے. یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دیا ہے تو وقتی دعوت نہیں ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی یہ دعوت کا سلسلہ رہے گا.
یہ دعوت چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے بلایا کب ہے, لیکن آج بھی دعوت کا سلسلہ ہے, اس کے بعد بھی رہے گا, قیامت تک رہے گا. جو بھی پڑھے گا قرآن کو گویا اس نے پڑھ کر کے اپنے آپ کو تیار کر دیا ہے. پروردگارہ تو نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے, اگر ہم ایمان لانے والے ہیں تو ہم لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے. جہاں بھی خیرات کی بات ہوگی, جہاں بھی اچھائی کی بات ہوگی, جہاں بھی شریعت کی بات ہوگی, جہاں بھی فطرت کی بات ہوگی, جہاں بھی اہل بیت کی بات ہوگی, ہم لبیک کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور یہاں سے حیات طیبہ لے کر کے جائیں گے. الحمدللہ بھی سے پہلے ایک مجلس ہو رہی تھی اور اس میں بھی بہت سی باتیں آئی الحمدللہ کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور کس طرح سے حیات طیبہ کی طرف لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں. لہذا اسی سے ملحق کرتے ہوئے کہ الحمدللہ شرائط بیان کیے جا رہے ہیں بار بار کہ یہ حیات طیبہ کے شرائط کیا ہیں. اس میں پہلی شرط اخلاص ہو, محبت ہو, مودت ہو. آج انشاءاللہ ایک بحث کو آگے بڑھانا ہے کہ حیات طیبہ لینا ہے تو اپنے آپ کو پاک رکھنا پڑے گا. صلوات بھیجیں آپ اللہ. حیات طیبہ کے لیے ایک تو یہ کہ کوئی وقت معین نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی انبیاء کی باتیں آئی ہیں, اولیاء کی باتیں آئی ہیں, آئمہ معصومین کی باتیں آئی ہیں اور انہوں نے نیک کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے, تو ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی اچھائی کی تعریف کی ہے. نہیں, وہی اچھائی جو بھی کرتا جائے گا اس آیت کا مصداق ہوتا جائے گا. اگر جناب یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا کہ اتنا پاکیزہ نوجوان تھا, اس نے اپنے دامن کو بچایا ہے, وہ پاک رہا ہے, وہ طیب و طاہر رہا ہے, ماحول آمادہ تھا, ساری چیزیں آمادہ تھی, کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, جوانی کا عالم ہے, خوبصورتی کا عالم ہے, تنہائی کا عالم ہے, سامنے جو ہے ہر چیز کے لیے آمادہ ہے اور کہنے والی بھی اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہے. لیکن جناب یوسف نے اپنے آپ کو یہاں پر بچا کے بتا دیا کہ دیکھو سورہ یوسف ہماری تعریف میں تو آیا ہے, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صرف یوسف سے مخصوص ہے. جو بھی ہماری جگہ پر ایسے موقع پر آئے اور اپنے دامن کو بچا لے, وہی آیت اس کے لیے ہے, وہی سورہ اس کے لیے ہے, وہی تعریف اس کے لیے ہے جو یوسف کے لیے آئی ہے, جو ہود کے لیے آئی ہے, جو صالح کے لیے آئی ہے. اگر اپنا دامن لہذا شرط یہ ہے کہ الحمدللہ اخلاص پر ابھی تک بحث ہوئی. اب حیات طیبہ کے لیے کہ دونوں لحاظ سے ہم طیب و طاہر ہوں, یعنی روحانیت کے بھی اعتبار سے اور جسمیت کے بھی اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ جو مجلسوں میں تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی مجلس میں آئیے تو باوضو ہو کر کے آئیے. یقیناً آپ روحانی غذا لینے آ رہے ہیں, روح کو پاک کرنے آ رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو ایسا طیب و طاہر بنا کے آئیے کہ یہ مقدس جگہ ہے, یہ طیب و طاہر جگہ ہے. نہ جانے یہاں پر کہاں پر کون معصوم بیٹھا ہوا ہے, کہیں علی بیٹھے ہیں, کہیں حسن بیٹھے ہیں, کہیں حسین بیٹھے ہیں, کہیں جبرائیل بیٹھے ہیں, کہیں میکائیل بیٹھے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ان کو کراہت ہو, یہ پاک نہیں, ہم کیسے اس کے بعد بیٹھے. باوضو ہو کر کے آؤ, نیت کر کے آؤ, طیب بن کے آؤ, طاہر بن کے آؤ اور جنت کے جھرمٹ سے حیات طیبہ لے کر کے جاؤ. اس لیے کہ یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ صرف حکیم نے کہہ دیا یا کسی اور ذاکر نے کہہ دیا, بلکہ آیات اور روایات سے ثابت. آیت میں بھی آیا ہے, روایت میں بھی آیا ہے اور بڑے علماء اور مجتہدین کو دیکھا بھی گیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے. آپ کہیں گے کہ آیت میں کہا, انشاءاللہ آیت ابھی پڑھیں گے, روایت میں اور تاریخ میں کہاں سے آیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تاریخ اگر اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا, چونکہ یہ جگہ مقدس ہے,
یہ طیب و طاہر جگہ ہے، لہذا وہی آئے گا جو طیب و طاہر ہے، وہی آئے گا جو فکری طور پر پاک ہے، وہی آئے گا جو روحانی طور پر پاک ہے، وہی آئے گا جو جسمانی طور پر پاک ہے، وہی آئے گا جو طیب سے قریب ہے، وہی آئے گا جو طہارت سے قریب ہے، وہی آئے گا جو شرافت سے قریب ہے، وہی آئے گا جو نجابت سے قریب ہے، وہی آئے گا جو علم سے قریب ہے، وہی آئے گا جو حلم سے قریب ہے، وہی آئے گا جو شریعت سے قریب ہے، ورنہ جو ان باتوں سے دور ہے وہ تو باہر میں کھڑے ہو کہے گا یہ بدعت ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے، یہ الہاد ہو رہا ہے، مجلس میں نہ جاؤ، ماتم نہ کرو، سلوات بھیجا استعمال کیے گئے. آپ حضرات ماشاءاللہ 15-20 سال 25 سال سے ان باتوں کو جانتے ہیں. کتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں مجلس کے اوپر، اور وہ سارے جملے جو پہلے آزمائے جا چکے ہیں وہی جملے پھر لائے جا رہے ہیں. آپ کا ذہن پہنچ رہا ہوگا کہ وہ سارے جملے کہاں پر آزمائے گئے، پہلے ایسا کہاں پر ہوا کہ آج فرش ادا کے سلسلے میں کون ایسا جملہ ہے جو نہ کہا جاتا ہو. تانا بھی دیا جا رہا ہے، تند بھی کیا جا رہا ہے، تشریح بھی کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ تو توبہ کرنے جا رہے ہیں، یہ تو استغفار کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے تو مارا تھا، انہوں نے تو قتل کیا تھا، یہ تو بزدل ہیں، یہ تو رونے والے ہیں، یہ تو جاہل قوم ہے، یہ تو ان پڑھ قوم ہے، یہ عبادت سے دور ہے، یہ طریقت سے دور ہے، یہ شرافت سے دور ہے، یہ اسلام سے دور ہے، یہ سجدے سے دور ہے، یہ طریقت سے دور ہے، یہ تصویر سے دور ہے، یہ ذکر سے دور ہے، یہ فکر. یہی سارے جملے ہیں جو گھما پھرا کر کے آتے رہتے ہیں. ہم نے کہا آپ بنا کر کے دیکھیے تو یہ سارے جملے آپ کو ملیں گے کب؟ جب رسول اللہ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی کی انہوں سے آواز آئی ساحر جا رہا ہے، مجنون جا رہا ہے، مولوی جا رہا ہے، یہ تمہارے مذہب کو بدلنے والا جا رہا ہے، یہ زمانوں کو تبدیل کر دے گا، اس سے دور نہ ہو، کان میں روئی لگا دو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کی بیات نہ سنو، اس کا قرآن نہ سنو، اس کی وحی نہ سنو. اس کو تانا دیا گیا، اس کو تشبیہ دیا گیا، اس کو پتھر مارے گئے، اس کو کبھی قریب آیا گیا، اس کو ستایا گیا، اس کو اذیت دی گئی، اس کو جو ہے جسمانی اذیت دی گئی، اس کو روحانی اذیت دی گئی، اس کو شبہ مطالب میں رکھا، اس کو بائیکاٹ کیا گیا، اس کو شہر سے دور کیا گیا، اس کو وطن سے دور کیا گیا، اس کو تلوار دکھائی گئی، اس پر نیزہ دکھایا گیا، اس پر حملہ کیا گیا، اس پر سب خون مارے گئے. سلوات بھیجا اللہ. بہت خاص بحث نکل آئی ہے، لہذا حیات طیبہ کے لیے یقیناً ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر آئیں اور حیات طیبہ لے کر کے جائیں، ہم یہاں پر آئیں اور روحانیت کو لے کر کے جائیں، ہم یہاں پر آئیں اور نورانیت کو لے کر کے جائیں، ہم یہاں پر آئیں اور اللہ کو راضی کر دیں، ہم یہاں پر آئیں اور رسول اللہ کو راضی کر دیں، ہم یہاں پر آئیں اور شریعت کے پالن ہار ہو جائیں، ہم یہاں پر آئیں اسلام کو گلے سے لگا لیں، ہم یہاں پر آئیں دین پر چلنے لگے، ہم یہاں پر آئیں اہل بیت کے جھرمٹ میں آ جائیں، ہم یہاں پر آئے علی کے قریب ہو جائے، ہم یہاں پر آئے ان کے سلیقے پر چلنے لگے، ہم یہاں پر آئے طریقہ اپنا بدل دیں، ہم یہاں پر آئے سچائی مل جائے، ہم یہاں پر آئے ہمیں صداقت مل جائے، ہم یہاں پر آئے ہمیں نورانیت مل جائے، ہم یہاں پر آئے ہمیں علم مل جائے، ہم یہاں پر آئے ہمیں علم مل جائے، ہم یہاں پر آئے ہمیں توبہ کا سلیقہ مل جائے، ہم یہاں پر آئے نادم ہو کر کے جائے، ہم یہاں پر آئے حضور علیہ السلام کی طرح چلے. سلوات بھیجا ماشاءاللہ ممبئی سے تشریف لائے ہیں حیات طیبہ کی بحث سے. سلوات بھیجا کہ حیات طیبہ اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں، اس کے لیے ہم کو ہمیشہ لبیک کہنا پڑے گا. جب بھی اللہ بلائے، جب بھی رسول اللہ بلائے، جب بھی پنجتن بلائے، جب بھی اسلام دعوت دے، جب بھی قرآن دعوت دے، جب بھی خدا کی طرف سے پیغام آئے، اور یہ پیغام صرف مکے والوں کے لیے نہیں ہے، مدینے والوں کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا اور بہانے بہانے سے رہے گا. وہاں پر قرآن سنا کر کے حیات طیبہ دے رہے تھے، ہم یہاں پر اہل بیت کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اہل بیت کی سنت بتاتے ہیں کہ جتنا ان کی سنت سے قریب ہوتے جاؤ گے تم کو وہی حیات ملے گی جو سلمان کو ملی ہے، جو عمر کو ملی ہے، جو عادل کو ملی ہے، جو عمار کو ملی ہے، جو بلال
नहीं आप पाएंगे। यहाँ पर आके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये नजाबत की जगह है, ये शराफत की जगह है, हयात तैयबा लेना है। तो सारे हथकंडे आज भी अपनाए जा रहे हैं जो रसूलुल्लाह पर अपनाए गए थे कि इसको रोकने के लिए। यहाँ पर क्या क्या जुमला कहा जाता है, कभी ताना दिया जाता है, कभी तशरीह की जाती है, और बच्चों को जो है न जाने कैसी कैसी बातें समझाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी तरफ आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान वाले हो चाहे मक्के वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में भी तकरीबन 35,000 अफराद मजलिस में जाने के बाद सबने कह दिया कि हमारा कलमा पूरा हो गया है। ताइफ वालों ने कह दिया, अल हसन वालों ने कह दिया। तकरीबन 6 साल के अंदर सिर्फ जो है सऊदी अरबिया में 17 लाख लोगों का कलमा पूरा हो चुका है, अदाकारी की वजह से। हयात तैयबा मिलती चली सलवात भेजा भी हमारी कसरत होती है, अल-लतीफ है, ताइफ है, और उसके अलावा मदीने के अंदर खुद इतने बड़े बड़े दस्तरखान लग रहे हैं, इतने बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं कि इसी साल के लिए मिल रहा है कि जुलूस निकला तो हिम्मत नहीं पड़ी कि टोकने, पहले रोक दिया जाता था, ये पता चला तादाद इतनी बढ़ गई कि अब हिम्मत नहीं पड़ रही। सलवात भेजा आप मिला करके देखें, कड़ी से कड़ी मिलाएं कि रसूलुल्लाह जब तबलीग करने के लिए निकलते थे न जाने क्या क्या कहा गया आपको, लेकिन रिसालत कभी पलट के पीछे नहीं देखते थे, वही तरक्की करते चले गए, वही नबूवत की बातें करते चले गए। कोई साहिर कहता रहा तो साहिर कह रहा था, मजनून कहता रहा तो मजनून कह रहा था, दीवाना कहता रहा तो दीवाना कह रहा था, पत्थर फेंक रहा था तो पत्थर फेंक रहा था, रात में जो है घेराव कर रहा था तो घेराव कर रहा था, बिस्तर बदला जा रहा था तो बिस्तर बदलते रहे, जगह बदली जा रही थी तो जगह बदलते रहे, न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन हमारा लाखों सलाम हो आपको, जिनको हयात तैयबा देना था पूरा इस्लाम पहुंचा के चले गए। पूरी दुनिया में हयात तैयबा का चर्चा हो रहा है। मौला हुसैन आपका फर्श अदा भी आपके नाना की बातों से मिलता है कि न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन हयात तैयबा लेने वाले दिन में भी आ रहे हैं, रात में भी आ रहे हैं, पूरी कायनात में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। एक सलवात भेजा कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, न जाने क्या क्या अखबारात भरे पड़े हैं। और जब इनको समझाया जाता है कि तुम ऐसे जुमले कह रहे हो, तो ये बताओ क्या जिन लोगों ने करबला में मौला हुसैन को शहीद किया है, कहीं से उनका कुनबा जाकर के मिलता है? नहीं, अगर मिला है यानी यही तो वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मैं जब गया ज़ियारत करने के लिए तो 17 किलोमीटर दूर थी उनके कब्र मुबारक, लेकिन वहां जाकर मैंने शुक्रिया अदा किया। सलवात भेजा बदला चूंकि एक जुमला ये कहा जाता है कि फर्श अदा पर ना हो, लेकिन हमारे बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। अलबत्ता उनकी 2 हयात अगर देखी जाए तो एक हयात ऐसी थी जो हयात तैयबा से दूर थी, लेकिन बाद में माशाल्लाह हयात तैयबा की तरफ आए, यानी तकरीबन वो 34-35 साल तक भटके रहे। बहुत बड़े आलिम दीन है और काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी। उसमें एक किताब है उनकी सिर्रुल्लाहिल आलमीन फी अमीरुल मोमिनीन, जिससे ज्यादातर दुनिया में बड़े बड़े जाकिर खिताबत उसी से कर रहे हैं। बहुत मोटी किताब, बहुत अच्छी है। बाद में इन्होंने लिखा है अबू हामिद गज़ाली। अबू हामिद गज़ाली इन्होंने अपनी किताब में वजह बयान की है कि सारे लोग तो कहते हैं कि फर्श अदा पर न जाओ, मजलिस में न जाओ, मातम न करो, अज़ादारी न करो, हुसैन हुसैन न करो, तबर्रुक न बोलते हैं जो दोहराए जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो है इसकी शरह बयान की है, इसकी वजाहत की है, इसलिए कि पहले ये भटके रहे, लेकिन जब इन्होंने ईरान में फशाद में जाकर के सारी बातों को देखा और मजलिस मातम में वोट किया तो इनको पता चला हाँ कि यहीं पर है। लिहाजा आधी उम्र के बाद इन्होंने तौबा किया और जाके तो घर वाले लाने तक सलवात भेजा। समझ रहे बात को कि बहुत बड़े आलिम दीन और जो है उन्होंने तौबा किया, उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया, तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी उसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे बारे में, इबादत के बारे में, अज़ादारी के बारे में, तो अज़ादारी के बारे में लिखते हुए उन्होंने ये वजह बयान की कि सारे लोग तो कहते हैं बड़े बड़े मुफ्ती या बड़े बड़े अल्लामा
کہ فرش اعلیٰ پر نہ جاؤ، لیکن کیوں نہ جاؤ میں اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے وجہ بیان کیا اس لیے کہ فرش اعلیٰ پر جائیں گے تو فرش اعلیٰ کا نام ہے کشف القنا، جہاں سے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ساری حقیقی باتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی فرش اعلیٰ پر جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا حسین کا قاتل کون ہے، تو پتہ چلے گا حسین کا قاتل یزید ہے۔ یزید کو کس نے بنایا؟ اس کے باپ نے بنایا ہے۔ اس کے باپ کو کس نے بنایا؟ اس کے دادا نے بنایا ہے۔ اس کے دادا کس نے بنایا؟ پہلے نے بنایا ہے۔ دوسرے نے بنایا ہے، تیسرے نے بنایا ہے۔ اس لیے کہ یقیناً ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے اور اس کو جو بچانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، حالانکہ اگر اس ملعون کا جملہ دیکھ لیں تو خود پتہ چل جائے گا کہ اس نے جو ہے خود کہا ہے کہ جو حسین کا قاتل ہے اس پر لعنت ہے۔ میرے بچانا کو جب لعنت کیا ہے بی بی شہزادی نے جب خطبہ دیا ہے تو خطبے کے آخری حصے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو بیعت کے لیے کہا تھا ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو، یعنی کم از کم یزید نے لعنت کر کے بتا دیا کہ حسین کے جو ہے قاتل پر لعنت کرنا جب یزید بتایا جائز ہے تو آپ جو لوگ برے مانتے ہو یزید سے بھی بدتر ہے۔ یزید تو قاتل پر لعنت کر رہا ہے، یہ بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ لعنت نہیں کرنا چاہیے، لعنت چاہیے، یزید لعنت کر رہا ہے، یزید لعنت۔ اس نے ایسا کہ پہلے تو بہت زیادہ عقل رہا تھا، نہ جانے کیا کیا جملہ کہہ رہا تھا، لیکن بی بی زینب کے خطبے نے اتنا جملہ کہنا پڑا اور مجبوری اس نے یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں کہ جو چیزوں کا مذاق اڑانا تھا اسی چیز کو کہنا پڑا، کیونکہ جیسے ہی اہل بیت کو دیکھا فوراً اذان کا مذاق اڑایا، اہل بیت کا مذاق اڑایا، اسلام کا مذاق اڑایا اور اس میں کہہ دیا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی آیت آئی تھی۔ یہ جملے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ بی بی زینب نے اور جو سید سجاد نے خطبہ دے کر کے اسی کے زبان سے باطل قرار دے دیا۔ آپ کہیں گے کیسے باطل قرار دیا؟ اس لیے کہ اذان وحی کی صورت میں آئی ہے، ہمارے پاس یہ کہ اذان نہیں بلکہ وحی ہے، اللہ نے بتلایا ہے۔ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی ہے اور سید سجاد کے خطبے کو کاٹنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کئی مؤذن نے کہا کہ ہر طرف سے وہ اللہ اکبر، اذان تو ابھی تک کوئی یزید تو کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں آئی ہے، تو یہ اذان کیوں دلوا رہا ہے؟ یہ اذان کیوں کہہ رہے کہ اذان کرو؟ اذان تو بی بی زینب نے خود اس کی بات اسی سے کروا دی۔ اور عالم اہل سنت نے بڑا پیارا جواب دیا ہے انہوں نے، اور زبردست طریقے سے جوابات دیتے جا رہے ہیں۔ تو ایک جملہ میں لے رہا ہوں، حالانکہ اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی، ایسا نہیں ہے۔ تلیق ابن تلیق ہے، لعین ابن لعین ہے، جو ہے لعین پاک کا جو ہے لعین بیجا، ایسے کہ کسی نے اردو میں کسی نے عربی میں بہت سے، اور ماشاءاللہ ہمارے برادران اہل سنت نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے علماء نے، یہاں تک کہ حنبلی حضرات جو حنبلی پر چلتے ہیں سعودی عربیہ میں، سارے حنبلی جو ہے انہیں ایک جو ہے امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، امام شافعی نے بھی لکھی ہے، امام مالک نے بھی لکھی ہے، اس کے بعد حسن مصنع ہے، اور بہت سے ایسے عالم دین ہیں کہ جو عدالت کو جو ہے جانتے ہیں، انصاف پرور ہیں، انہوں نے اس کے خلاف اور اس کے باپ کے خلاف کتاب لکھی ہے، اس کے دادا کے خلاف کتاب لکھی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ جو دنیا تعریف کرنے پر جو ہے اٹھی ہوئی ہے اور بار بار تعریف کر رہی ہے، ایک صاحب نے تو جڑا دیا ہے کہ تم یزید کو کہاں سے قابل تعبیر سمجھتے ہو، تعریف سمجھتے ہو، اس لیے کہ اس کو 3 سال ملا ہے۔ پہلے سال اس نے اہل بیت پر حملہ کیا، دوسرے سال اس نے مدینہ النبی پر حملہ کیا، تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ اب بچتا کیا ہے جہاں پر حملہ کرے؟ اس کے بعد ہلاک ہو گیا۔ سلوات چونکہ 3 سال 7 مہینے کے بعد ملعون مر گیا، خدا اس پر لعنت کرے کہ اس کو حیات نہیں ملی، اس پر کیا چیز پر حملہ کرتا۔
رسالت پر حملہ ہو گیا، امامت پر حملہ ہو گیا، مدینے پر حملہ ہو گیا، خانہ کعبہ پر حملہ ہو گیا، تو بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بچانے کی کوشش کیا ہے۔ وہ کہتے جو ہے آج کل یہی جملہ رائج ہو رہا ہے، اخبارات میں بھی آ رہا ہے، نہیں وہ تو بیچارہ مجبور تھا، بہت دور تھا، اس نے کہہ دیا تھا، ابن زیاد نے مار دیا، شبر نے مار دیا، اور جو ہے بھولے نے مار دیا، یزید نے تو کہا تھا گرفتار کر کے لاؤ، اور یزید نے جو ہے یہ کہا تھا وہ کہا تھا۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ حاکم کون تھا، کس نے آج کچھ حکم کی ہوتا ہے، آگے جو ہے کیوں کہا جاتا ہے وزیر اعظم کو برا کہا جاتا ہے، کہیں بھی کچھ ہوتا ہے کہتے نہیں حاکم کون بنا ہوا ہے، ساری باتیں حکومت کی طرف جاتی ہے، ساری باتیں حاکم کی طرف جاتی ہے۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ابن مرجانہ نے مار دیا ہے، ابن زیاد نے مار دیا ہے، شیو نے مار دیا ہے، یہ تو ایسی بات ہے کہ جو ایک کتے سے بھی زیادہ جو ہے بدتر ہے۔ آپ کہیں گے کتے سے کیسے بدتر ہے؟ کہا ایک کتے کو اگر ڈھیرا مارا جائے تو کبھی بھی ڈھیرے پر کتا حملہ نہیں کرتا ہے، بلکہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھو حکومت کس کی ہے، یزید نے مروایا ہے، ابن مرجانہ نہیں مارا ہے، یزید مارا ہے۔ اسے کون پر حاجت ہو اس کے دھیان رکھا۔ اللہ کو بڑا پیارا جواب دیا ہے کہ آپ غور فرمائیں، آپ ملاحظہ کریں کہ ساری دنیا گھر کو چھوڑ کے نہیں آتے ہیں، ایسے ہی اتنا بڑا بڑا جلوس پوری دنیا میں نہیں نکل رہا ہے، انہیں معلوم ہے یہاں پر آئیں گے تو حیات طیبہ تقسیم کرنے والے ہیں، کربلا کے شہداء حیات طیبہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو بھی جملے کو انشاءاللہ یاد رکھیے، اس لیے کہ آج پوری دنیا کا یہ مانا ہوا جملہ ہے، ایک عالم دین نے فرمایا ہے، ان پر بھی اشارہ کریں گے کہ ہمارے لیالی صاحب نے بہت بڑا جملہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جو دنیا میں آتے ہیں ان کا دو ہی دن معتبر ہوتا ہے، ایک دنیا میں آتے ہیں تو وہ دن معتبر ہے، اور ایک دنیا سے جاتے ہیں تو وہ دن معتبر ہے، لیکن بہت پیارا جملہ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے تو دو دن ہے، لیکن امام حسین کے لیے صرف ایک ہی دن ہے، اس لیے جب حسین آئے ہیں گئے نہیں ہے، حسین ساری دنیا آگے چلی جاتی ہے لیکن حسین زندہ ہے، حسین نہیں ہے، لہذا حسین کا دو دن نہیں ہے، حسین کا ایک دن۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے دیکھا جاتا ہے، لیکن کربلا میں جانے کے بعد دنیا کے جو محاورے ہیں وہاں پر جا کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساری دنیا کا محاورہ یہ ہے کہ اگر کربلا سے اگر کہیں اور سے کوئی آیا اور کچھ لے کر کے نہ آیا یا قیمتی چیز نہ لایا تو کہیں گے کیا لائے، خاک، یعنی خاک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا اردو میں محاورہ خاک لائے، لیکن کربلا سے کوئی آدھا پٹے خاکے شفا لائے گا نہیں، یعنی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن کربلا سے آنے والا خاکے شفا لے کر کے آتا ہے۔ اللہ پر آپ محاورہ کو دیکھیں، اور انشاءاللہ محاورے ہیں، وقت کم ہے، ایک محاورے کی طرف اور میں اشارہ کر دوں، ساری دنیا کے لیے ہے کہ جب تک یہ ہمارے ہاتھ پاؤں پورے جسم متحد ہیں اس وقت تک زندگی ہے، یعنی پورے جسم سے کان اپنی جگہ پر ہے تو یعنی انسان زندہ ہے، ہاتھ اپنی جگہ پر ہے انسان زندہ ہے، بدن کے اعضاء اپنی جگہ پر ہے انسان زندہ ہے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر کسی نے کچھ کر دیا اور بدن کے اعضاء بکھر گئے تو پوری دنیا کہتی ہے ہلاک ہو گیا ہے، یہ مر گیا ہے۔ اب اس میں زندگی میں دیکھو ہاتھ یہاں پڑا ہے، پیر یہاں پڑا ہے، ساری جگہ پر ہے تو حیات پائی جاتی ہے، لیکن کربلا والے نے بتایا کہ جن کے پاس بدن ایک جگہ پر تھا وہ تو مر گئے، حسین نکلنے کے بعد بھی زندہ ہے، قاسم زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، عباس زندہ ہے۔ مولا حسین کے بارے میں یہ محاورہ ہے کہ ایک جگہ بدن کو دیکھا تو کہا ان میں حیات پائی جا رہی ہے، یعنی بکھرنے کے بعد حیات چلی جاتی ہے، لیکن مولا حسین نے دکھا دیا کہ نہیں، جو اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں اتحاد ہے، وہ تو دنیا سے مر کے چلے گئے، لیکن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیسی حیات دی ہے، اور بلکہ یہ بھی قیمتی جملہ ہے، اگر استعمال کر دیا جائے تو یقیناً جو ہے یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ ملک الموت کے لیے ملتا ہے کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو دیکھنے والا کہہ دیتا یہ آئے ہیں تو حیات لے کے چلے جائیں گے، اب جو ہے صرف ہم کو موت دینے کے لیے آئے ہیں، یہ مارنے کے لیے آئے ہیں، یعنی پوری دنیا میں ملک الموت جاتے ہیں تو وہ موت دے کر کے آتے ہیں، لیکن مولا حسین نے کربلا میں ملک الموت سے ان کی حیات کو چھین لیا
और ऐसे हयात को छीना कि जो जितने साल का है क़यामत तक वही रहेगा। 18 साल वाला 18 साल का, 13 साल वाला 13 साल का, 12 साल वाला 12 साल का, 6 महीने वाला 6 साल। एक सलाम भेजा ने रोक दिया कि और मरने वालों को नहीं कहा जाता, लेकिन करबला का जो है 86 साल का है तो 86 साल कहा जाएगा। 88 साल का बूढ़ा है तो वहीं पर हयात को रोक दिया कि मलकुल मौत, तुम हर जगह मौत दे करके आते हो, आज मौत से हम हयात देने वाले हैं। हमारा हर शहीद क़यामत तक अगर करियर जवान है तो करियर जवान रहेगा, अगर 32 साल का है तो 32 साल का रहेगा, अगर 13 साल का है तो 13 साल का रहेगा, अगर 6 महीने का सवाल पे आयात और रिवायात के तहत इंशाअल्लाह इस बहस को आगे बढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर अभी एक बात कब्रिस्तान की मजलिस को बयान कर रहा था कि मौला हुसैन के दूरबीनी तो आप देखें, उसी को मैं समझा रहा था। चूंकि मुख्तलिफ खबरें आएंगी तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, आप परेशान होंगे, इसलिए कि कल के बाद आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे कि करबला में कितने लोग जमा हुए। जर्मन की इत्तला और होगी, अमेरिका वाले कुछ और कहेंगे, यहाँ का मीडिया भी गया हुआ है, यहाँ का मीडिया कुछ और बताएगा, इराक का मीडिया जो खुद वहाँ पर है, करबला के अंदर है, वो और बताएगा, ईरानी मीडिया भी है। तो हमारे नौजवान घबराए ना, इसलिए कि अकली तौर पर मैं समझा देता हूँ, इसलिए बताने वाले कोई कहेगा 1.5 करोड़ का था, कोई कहेगा 100 करोड़ में लोग पहुंचे थे, यानी छिपाने के लिए सैकड़ों का अपना जो है एक मच्छर मक्खी और जो है थोड़ी दिन कोई चीज दिखा दे तो बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, ये तो मीडिया वालों का काम है। और माशाल्लाह हमारे जुलूसों को बहुत छोटा करके बताते हैं, तो कोई कहेगा 50 लाख का मजमा हुआ, कोई कहेगा जो है 60 लाख का, कोई कहेगा 1.5 करोड़ का, 1.5 और 2 से ज्यादा नहीं बताएंगे। अभी मैंने अर्ज किया था कि 2 करोड़ या 2.5 करोड़ जो मजमा बताया जाता है वो सिर्फ अब्बास अलमदार के मरकज से, रौदे से जो लोग गुजरते हैं उनकी तादाद है, इसलिए कि सब नहीं गुजर पाते। बहुत लोग दूर से सलाम करते हैं, वापस चले जाते हैं, मालूम है कि इतनी भीड़ अंदर नहीं जा पाएंगे। तो वहां दरवाजे पर जो लोग मुअय्यन किए गए हैं वो बाकायदा शुमार करते हैं 13 दिन तक कि 13 दिन के अंदर कितने लोग आए। आखिर में बताया जाता हर में अब्बास से गुजरने वाले 2 करोड़ लोग, तो इसी को लोग मोतबर मान लेते हैं। ये अगली तौर पर हो गया। अब यहाँ पर हम बयान कर रहे हैं, इसे इंशाअल्लाह आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितने करोड़ का मजमा हुआ। इराक में तकरीबन 3.25 करोड़ शिया है, जिसमें से आधे आज ज़ाहिर करबला हो जाते हैं हर साल, आधे के करीब माशाल्लाह, यानी 1.70 लाख के करीब माशाल्लाह जो करबला पहुंचते हैं। बाकी 30-35 लाख रास्ते में खाना खिला रहे हैं, तबरुक बांट रहे हैं, नजफ से लेके करबला तक और अतराफ में, वो मजमा अलग है, जो उसमें भी है हर मौके पर 30-40 लोग लगे रहते हैं और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो 30-35 लाख लोग तो तबरुक में लगे हुए हैं, और उसके अलावा तकरीबन 170 वहां तक पहुंचे, लेकिन एहतराम में वो मरकज तक नहीं जाते कि आज पूरी दुनिया से लोग आए तो मौला हुसैन को वही सरहद करबला से ज़ियारत करके सलाम करके वापस हो जाते हैं। ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद ईरान में तकरीबन 8.25 करोड़ शिया हैदर करार है, जिसमें वहां के जो मीडिया की और जो दौलत का जो है कहना है कि तकरीबन 8 करोड़ में से 2.25 करोड़ अफराद बॉर्डर से क्रॉस करते हैं, जो कि यानी पूरा आंकड़ा जो है जमा करते हैं कि ईरान से कितने लोग गए। तो आप जोड़ लिए 2 करोड़ के करीब इधर और 2.25 करोड़ इधर। उसके बाद तकरीबन यानी कुवैत में 40 से 45 लाख है मोमिन, उसमें से आधे आज कुवैती आ जाते हैं। सऊदी अरबिया में तकरीबन 1.30 करोड़ है, और 1.30 करोड़ में से 27 लाख अफराद दायरे करबला बनते हैं, यानी पहले का आंकड़ा, लेकिन आप इतनी ले लीजिए। अफगानिस्तान में तकरीबन इस वक्त 2.5 करोड़ शियाने हैदर करार हैं, उनमें से 90 लाख अफराद दायरे करबला बनते, उनका इबादत करीब है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख शिया हैं, उसमें से 35 लाख शिया जाते हैं सलवात पे जा। अंदाजा लगा ले कि जो झूठ बोल रहा है मीडिया, आप अपनी अक्ल लगा के देखें तो 7.5 और 8 करोड़ के करीब पहुंच रहा है मामला। ये पूरी दुनिया से माशाल्लाह 56 ममालिक है, अपने इस्लामी हर जगह से 10 लाख 20 लाख, और एक दफा में, बल्कि ये भी मुहावरा अगर देखा जाए तो अभी तक हदीस में था, लेकिन मौला हुसैन ने आपको और हमारे जमाने में दिखला दिया। आप कहेंगे हदीस में का बस रब्ते मसाले ही से हदीस में हमारे पास पाया जा चुके एक वक्त में, यानी 24 घंटे में तकरीबन 800 फलाइट उतर रही नजफ में,
800 فلائٹیں اتر رہی ہیں، اور جو بھی فلائٹ اتر رہی نجف اور بغداد میں، سب پوری دنیا سے کون جا رہا ہے؟ ماتم کرنے والے، مجلس کرنے والے۔ ابھی تک یہ محاورہ تھا، حسین کا ایسا غم ہے کہ زمین پر بھی منایا جا رہا ہے اور عرش پر بھی منایا جا رہا ہے، لیکن اب ہر پلین میں ماتم کرنے والے ماتم کر رہے ہیں، مسیح پڑھنے والے مسیح پڑھ رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں۔ زمین پر بھی غم ہے، آسمان پر بھی غم ہے۔ اس حدیث کو دکھلا دیا مولا حسین، ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عرش والے کیسے ماتم کر رہے ہیں، لیکن پوری جو ہے فلائٹ، الحمدللہ حکیم نے بھی دیکھا ہے، دبئی سے ایک فلائٹ اڑی، تو چونکہ سب کے سب مومن تھے، لہذا ابھی کھانا دینے کے لیے پتہ چلا کہ وہاں ساری عورتیں اور سب لگی ہوئی ہیں، کوئی کھانا لے لے، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی مجلس کر رہا ہے، کہیں سے کوئی لاگے کھڑا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے مسائل پڑھ رہا ہے۔ پوری فلائٹ مسلسل 3 گھنٹے تک ماتم کرتی ہوئی بغداد میں اتری۔ صلوات میں جا حدیثوں میں ذکر حدیثوں میں کھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، یقیناً جو ٹائم ہے ہمارا اتنا ہو چکا ہے اللہ کو، لیکن شب ہے آج، شب اربعین، اور انشاءاللہ اس کے بعد کل بھی بیان رہے گا۔ مولا حسین نے جو حضور رسی کیا ہے اس پر ہمارا لاکھوں سلام، کہ مولا دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ آپ 72 افراد ہیں، اتنی بڑی سرزمین کربلا کیوں خریدا؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر طرف سے چہرے منانے والے لبیک کہتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا کہ عباس قبول کر لو، کوئی کہہ رہا علی اکبر ہم آپ کے لیے آئے ہیں، کوئی کہتا قاسم ہم آپ کے لیے آئے ہیں، کوئی کہتا محمد آپ کے 40ویں کے لیے